اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ پہلی میں تو تھوڑا بہت انٹروڈکشن سے ہی ہوا تھا اور ہلکی سی تفسیر ہوئی تھی، اب ذرا پراپر طریقے سے آغاز کرتے جا رہے ہیں۔ اب شروع والی آیات میں ہو رہا ہے مومنین کا ذکر، تو آپ اب دیکھ لیں کہ مومن ہیں کہ نہیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہو، اوجھل ہو، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں، ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی ہر چیز پہ ایمان لے آتے ہیں۔ اگر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب پہ تھے لوگوں کے لیے اس ٹائم، نہ قرآن غیب پر تھا، تو یہ غیب نہیں تھا نا۔ تو اگر تو اس کا مطلب یہ لیں کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو یہ مطلب صحیح نہیں بنے گا، بلکہ غیب کے ہوتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ کچھ چیز آپ کے سامنے ہو، کچھ نہ ہو، تو مکمل طور پہ ہر چیز پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو۔ اچھا، قرآن پاک میں کہیں بھی نماز ادا کرنے کا ذکر نہیں آیا، نماز پڑھنے کا ذکر نہیں آیا، بلکہ نماز قائم کرنے کا ذکر آیا۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ قیام کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا کسی چیز کو، کہ اس میں ٹیڑھا پن باقی نہ رہے۔ تو نماز پہلے تو پڑھی جاتی ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس لیے کہا قیام۔ دوسرا، پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، بغیر ذہن کے سوچ کہیں اور کچھ بھی ہو، پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر تو پڑھنے کا حکم ہوتا تو ایسے ہوتا۔ قائم کرنے کا مطلب اس کو پراپر طریقے سے ٹھیک قائم کرو۔ جیسے ہم ایک عمارت قائم کرتے ہیں، اس کی بنیادیں ہر چیز اچھی طرح قائم کرتے ہیں، ایسے نماز ہے، اس میں رکوع، اس کے سجدے اور جو بھی قیام ہے، تشہد، ہر چیز کو پراپر طریقے سے قائم رکھنا۔ اور تیسرا، جماعت کے ساتھ قیام کرنا، کہ جماعت قائم کرنا، ایک لوگوں کا گروہ ہو جو مل کے نماز کو اکٹھا ادا کرے، تو اس چیز کو کہتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا یا ادا کرنے کا وہ نہیں آیا، بلکہ نماز قائم کرنے کا آیا ہے۔ کچھ لوگ اس کو حجت بازی بنا کے کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے نا، پڑھنے کا تو نہیں ہے، تو ہم نہیں پڑھتے، تو یہ ایک جاہلیت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ الصلاۃ، نماز۔ صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، لیکن عام اصطلاح میں اسلام میں ایک اسپیسیفک ٹرم صلاۃ یوز ہوتی ہے نماز کے لیے، تو ہم وہ کریں گے وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ اور مما تھا اصل میں، من اور ما علیحدہ علیحدہ۔ من کا مطلب سے، ما وہ جو، اور اس چیز سے جو رزق دیا ہم نے، ہم انہیں، اور جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا، ینفقون، وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا مطلب بھی سمجھ لیں، رزق کا مطلب یہی نہیں ہوتا آپ کو جو کھانا پینا دیا جاتا ہے، بھی کھانا یا پینا یا سہولیات۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیت دی ہے نا، اس صلاحیت کو رزق کہتے ہیں۔ اب اس کے مطابق خرچ کرنا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کی صلاحیت دی ہے، تو آپ علم کے مطابق جہاد کرتے ہیں، یا اللہ کے راستے میں کوئی لوگوں کی تبلیغ کرنا، تربیت کرنا، لوگوں کو گناہوں سے روکنا، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنا، یہ چیز تو یہ بھی ان میں خرچ کرنے کے معنی میں آ گیا نا۔ تو جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز کے بارے میں، انزل، جو نازل کی گئی، الیک، آپ پر، وما، اور جو انزل، نازل کی گئی، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی آپ پر جو نازل کی گئی قرآن، اور آپ سے پہلے جو چیز نازل کی گئی یعنی تورات اور انجیل، ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، یہ لوگ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ پہلے آیا ایمان اور پھر آیا یقین۔ ایمان اور یقین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایمان کا جو الٹ ہے نا، تضاد، وہ ہے کفر، مانو یا انکار کرو، اور یقین کا وہ الٹ ہے، تضاد ہے، شک، کسی چیز کا یقین ہونا تو کسی چیز کا شک ہونا، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ان میں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم جو ہیں، المفلحون، فلاح پانے والے۔ فلاح کا مطلب کامیابی، یعنی آپ کی محنت تو بہت لگے، لیکن اینڈ میں جب آپ کو نتیجہ نظر آئے نا اس کا، محنت کا، تو آپ خوشی سے شادمان ہو جائیں اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگری بیان کر دی کہ یہ جو ہے نا، یہ کیٹیگری ہے، یہ جو بندے ہیں ہدایت پہ ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب ہم میں سے دیکھ لیں کون کامیاب ہے یا کون نہیں، یہ کیٹیگری ہے اور کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ آگے سے انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔